اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وقال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تعالی واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلك ذکریٰ للذاکرین وقال اللہ تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وقال اللہ تعالی واقم الصلاة لذکری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما توفیقی الا باللہ۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا درس قرآن کا موضوع نماز ہے۔ نماز کی فرضیت، نماز کی اسلام میں اہمیت، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اہل ایمان واقف نہ ہوں۔ شاید اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ آج جو درس قرآن کے توسط سے نماز کا موضوع رکھا گیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی میں ان باتوں پر دھیان دلانا چاہوں گا جس پر عام طور سے توجہ نہیں جاتی۔ میں نے چند آیات قرآن مجید سے پڑھی ہیں جس کا تعلق سیدھے طور سے نماز سے ہے۔ آیات بہت سی ہیں، انشاءاللہ وقت میں جتنی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہو سکے گی اس کو میں واضح کروں گا۔ میں نے جو سب سے آخری آیت پڑھی میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ آیت کا ٹکڑا یہ نماز کے مقصد کو سمجھانے کے لیے بہترین بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا دوران گفتگو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، لیکن نماز کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ آپ غور کریے، آج کل کی مصروف زندگی میں ایک انسان بزی ہے بہت زیادہ کام کاج میں، وہ اپنے کاروبار کی مصروفیات میں ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، پھر وقت آتا ہے نماز کا تو وہ سارے کام کاج کو چھوڑتا ہے اور نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے ایک عادت بن جائے اور بس یوں ہی نماز پڑھ لی جائے کہ وقت ہوا ہے، وقت کے ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، 4 رکعت، کبھی 12 رکعت، اور کبھی ایک متعین گنتی ہے اس کے حساب سے اسے جیسے تیسے پورا کرنا ہے، فرض کو یوں اتار دیا ایک بوجھ کی طرح۔ اگر ایسے ہے تب تو بات واضح نہیں ہوتی، یہ اقیم الصلاۃ لذکری کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان نماز کو اس کے مقصد کے حساب سے پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مصروفیات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے،
نماز کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ مومنون میں فرمایا بھی ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور نماز کے اجزاء پر اگر غور کریں تو نماز میں ہوتا کیا ہے، ہم پاک و صاف ہو کر ہر ایک سے کٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے جو قرآن میں دعا ہے کہ میں نے اپنا رخ کو محض اللہ کی طرف پھیر لیا، اگر محض پڑھتے ہیں تو بات الگ ہے، اگر عمل اسی طرح کا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لیا تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی بامقصد کام ہے۔ تو اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ثنا کے طور پر سورہ فاتحہ کرتے ہیں، وہ جو عہد کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جو لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے جو عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کو ہم معبود کرتے ہیں، پھر اس کی تجدید کرتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پوری سورہ فاتحہ پر غور کر لیجئے، سب بتانے کا وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتا چل رہا ہوں۔ پھر اس زندگی کو گزارنے میں، عبادت کرنے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو دشواریاں ہوتی ہیں، بہت سے موقعوں پر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر جن کو تو نے انعام دیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو بھٹک کر رہ گئے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، سر ہی نہیں جھکاتے بلکہ اگلے اسٹیپ میں ہم اللہ کے آگے ناک رگڑتے ہیں، اپنا سر، یہ غرور سے اکڑا ہوا سر جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں، یہ اللہ کے سامنے ہم جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سوچئے کہ انہی احساس کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، نماز کے جو معنی ہوتے ہیں، اس میں جو دعا ہوتی ہیں، اس میں جو قول و قرار ہوتا ہے، عہد و پیمان ہوتا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھی جائے، اور اسی عاجزی کے ساتھ جو ہم اپنے اعضاء سے ظاہر کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ، ناک رگڑتے ہیں، اگر انہی احساسات کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، پھر اس کے کیا ثمرات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے، ابھی قرآن کی میں آیت پڑھوں گا، اس کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ثمرات سارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ زندگی بدلتی چلی جاتی ہے ہماری محض نماز کی وجہ سے۔ اگر انسان صرف نماز پڑھ لے، نماز کو سمجھ کر کہ وہ نماز میں کیا کیا کہتا ہے اسے سمجھے اور اسی پر غور کر لے، تو زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گروہ میں دریافت کیا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس سے لوگ 5 مرتبہ غسل کرتے ہوں، ایک آدمی کے سامنے نہر ہو اور وہ پھر اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگ یہی جواب دیں گے کہ نہیں باقی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل نہیں باقی رہے گا، تو اگر وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے تو اس کے باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر اس حیثیت سے نماز پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہوتے رہیں گے۔
انسان چاہے جتنا نیک ہو، اس سے کوتاہیاں، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان اس بات کے ہمیشہ چاہتا ہے وہ کہ اس کی مغفرت ہو جائے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جائیں، تو اس نماز کے ذریعے وہ سب معاف ہوتے رہیں گے۔ تو میں نے جو ایک آیت پڑھی اور اس کو نماز کے مقصد کے طور پر میں نے انڈیکیٹ کیا کہ نماز کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی یاد آ جائے۔ مصروفیات ہیں لیکن اللہ کی یاد ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ آل عمران میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ انسان گناہ کرے اور فوراً اللہ کو یاد کر لے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، پلٹے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے۔ میں نے جو سب سے پہلے قرآن پڑھا وہ سورہ الاعلیٰ کی چند آیات تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف کیا، اپنے جیسے جسم کا میل کچیل نکالتا ہے ویسے اپنی جو کردار ہے، اپنی روح ہے، ان سب کا تزکیہ کیا، اس کو ستھرا کیا، اس میں جو خرابیاں تھیں اسے دور کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے مالک کا نام یاد کیا، اپنے اللہ کو یاد کیا، فصلہ، جس کے نتیجے میں اس نے نماز پڑھی۔ دیکھیے اللہ کی یاد اور نماز کا گہرا تعلق ہے۔ وہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں یہ بات میں نے واضح کر دی، میں اور بھی آیتیں پڑھوں گا، یہ تعلق آپ کو یہ ملے گا۔ اللہ کی یاد اور نماز، اس کا زبردست تعلق ہے۔ اور جیسے کہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا قائم کرنا ہی دراصل اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جس کے نتیجے میں نماز پڑھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نماز سے انسان غفلت برتتا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے، پہلے جو کتابیں نبی لے کر آئے اس میں بھی یہ بات تھی۔ مثال کے طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے دیکھ لو، اس میں بھی یہ بات ملے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے مالک کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں اور نیک اعمال کا اولین مظہر نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ دیتے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کو کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی طرح سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، یعنی دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے اوقات میں نماز قائم کرتے رہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ جو میں نے حدیث پڑھی، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ انسان کے جیسے 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کا میل کچیل دور ہوتا ہے، ویسے نماز سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ گویا کہ وہ حدیث اس آیت کی تشریح ہے،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر نمازی کا ذکر ہے، یہ جو نماز کی نیکی ہے وہ گناہوں کو، غلط کام جو ہم سے ہو جاتے ہیں وہ ان کو دور کر دیتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، در حقیقت تمہارا دوست، تمہارا حامی، تمہارے مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ جھکے ہوتے ہیں، یعنی جھک کر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ لوگ تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت سے نمازیوں کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ مومنوں کا مددگار اللہ کن کو قرار دے رہا ہے۔ ایک تو خود اپنے آپ کو کہ مومنوں کا مددگار، مومنوں کا دوست، مومنوں کا حامی، مومنوں کا پشت پناہ ایک تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور پھر وہ مومن ہیں جن کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جھک کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس سے نماز پڑھنے والے مومن کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سورہ نساء میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون۔ یہ جو نماز پڑھنے کا مقصد میں نے شروع میں واضح کیا، اسی کی وضاحت کے لیے یہ آیت تھوڑا ایک قدم اور آگے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، کون سے عہد و پیمان ہے جو کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن بات میری رٹی رٹائی ہے اور ہم کچھ دھیان نہیں دے رہے، میرا دھیان کہیں اور ہے، ہم گھر کے مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں اور بات وہ ایک رٹی رٹائی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو سامنے بیٹھا ہے وہ ہماری پارٹی والا ہو، ہمارا باس ہو یا کوئی ادھیکاری ہو، وہ کیا محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے اسے خوش ہونے کے بجائے ممکن ہے کہ وہ غصہ ہو جائے۔ تو نماز کو یوں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم شراب پیو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں دو باتیں، ایک تو شراب کی ممانعت ہے، دوسرے نماز کو اس حالت میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ شراب کے نشے میں آدمی مدہوش ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شراب ایک بری چیز ہے، وہ حرام ہے، وہ نہیں پینی چاہیے۔ نماز میں ظاہر ہے کہ شروع میں جب حرام لوگ پیتے تھے، اس درجہ بالکل قطعی طور پر حکم نہیں آیا تھا، تو پہلے اسی طور پر منع کیا گیا کہ نماز میں تو کم سے کم نہ جاؤ، تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہو۔ اب شراب حرام ہو گئی، شراب تو نہیں پیتا مسلمان، لیکن نماز اسی حالت میں پڑھتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو شراب کے نشے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، لیکن دنیا داری کا نشہ اس کے اوپر اتنا غالب ہے کہ شراب کا تو نشہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں کا یوں کہہ لیجئے کہ غفلت اتنی زیادہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے حتی تعلمون ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، تم سمجھو تو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ بات تو ہمارے اندر ابھی بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ جیسا کہ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ذرا غور کریے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت میں ہیں، اپنی نمازوں کے متعلق غافل ہیں، نماز کی حیت کو بگاڑے ہوئے ہیں، نماز میں جو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ تو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ ان کو سناتے رہیے جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، جو کچھ بھی کتاب میں سے نازل کیا گیا ہے اس کو آپ ان کو پڑھ کر سناتے رہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب نماز کو آپ اس انداز میں پڑھیں گے جیسا کہ میں نے شروع میں واضح کیا اس کے مقصد کے تحت، تو واقعی نماز روکے گی۔ انسان ذرا غور کریے، ایک انسان 5 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے وہ 5 مرتبہ اس کی تجدید کرتا ہے، 5 مرتبہ وہ خود یہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ وہ خود یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر، نیک راستہ، کہیں ہم ایسے راستے پر نہ چلنے لگیں کہ تیرا غضب ہو جائے ہم پر۔ وہ خود یہ دعا کرتا ہے، پھر وہ آ کر برے کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ بات ہوش و حواس میں کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں یہ کہہ کے آیا ہوں، پھر وہ برا کام کرتا ہے، تو کیا ایک مرتبہ اسے اللہ کی یاد نہیں آئے گی؟ یاد آئے گی۔ یہ دھیرے دھیرے جیسے نماز، وہ ہو سکتا ہے کچھ دن تو لگیں، آج سے آپ کوشش کریں نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی، اس کے مطالب کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے جو مطلب ہیں، اس کے جو معنی ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی آج کوشش کریں، تو دھیمے دھیمے انسان کا دماغ میں جو بار بار بات ہوتی ہے وہ بیٹھتی رہتی ہے، جمتی رہتی ہے۔ پھر نماز کی ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو بھی جو دوسری مصروفیات ہیں اس میں بزی ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا جب نماز کو صحیح پڑھیں گے تو جب ہم نماز کے باہر ہوں گے تو وہ نماز والی بات ہمارے دماغ میں ہوگی، ہمیں یاد آ رہا ہوگا۔ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے تو ہمیں یاد آ رہا ہوگا، ابھی تو ہم نے دعا کی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی، یہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں یاد آئے گا، تو یقیناً یہ بات ثابت آئے گی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں دکھتی نہیں، نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے لگے دکھنے لگے گی، خود یہ بات ہمارے ذہنوں میں آنے لگے گی، برے کام سے واقعی نماز روکے گی۔ اس نماز میں جو ہم عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، جو بات کر کے آئے ہیں، جو دعا کر کے آئے ہیں، وہ چیزیں ہمیں روکیں گی برے کام کرنے سے۔ یقیناً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، روکے گی اگر صحیح ڈھنگ سے پڑھی جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ نماز اور ذکر کا کیا تعلق ہے یہ میں واضح کر چکا ہوں، دراصل اللہ کی یاد ہی کے لیے نماز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، اگر انسان یہ چالو کر دے تو وہ تمام برائیوں سے رک جائے گا۔ یہ اس آیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ حق بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ نماز کو نماز کی طرف پڑھیے، نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کام منافقوں کا ہے کہ وہ سستی سے لیٹ ہو کر اور دل نہیں کر رہا لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ دراصل یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اگر نماز نہ پڑھیں گے تو لوگوں میں پول کھل جائے گی۔ یہ تو آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ قرون اولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں تھا، جو مسلمان ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز نہ پڑھنا اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے منافق نماز پڑھنے آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن سستی سے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نماز میں سستی سے آتے ہیں۔
یہ دراصل لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی یاد نہیں آتی انہیں، بہت کم ہی یاد کرتے ہیں. دراصل ان کا نماز پڑھنا اللہ کو دکھانا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہمیں سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ اس حال میں ہے کہ یہ درمیانی ہے، یہ مذبذب ہیں ان دونوں کے درمیان. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ منافقوں کا جو سستی سے نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ کافر ہے نہ مسلم ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے. سورہ مائدہ میں ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. در حقیقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرتیں پیدا کر دے، شراب کے ذریعے، جوئیں کے ذریعے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے. اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں روک کر دراصل وہ شیطان تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم سے باز رہو گے؟ یہ دراصل شیطان کا کام ہے کہ وہ نماز سے مسلمانوں کو روکتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان سے دشمنی کرے اور اللہ کا وفادار بنے. شیطان روکتا ہے، وہ روکتا رہے. اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. جہنم میں جانے کی ایک وجہ بھی یہی نماز ہے. ایک آخرت کا ایک جگہ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جگہ جگہ الگ الگ پیرائے میں پیش کیا ہے. یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ جو نیک لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز نے داخل کر دیا، یعنی کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا. قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی گویا کہ اس نے جو دین کی عمارت ہے اس کو منہدم کر دیا، اس کو ڈھا دیا، دین کو ختم کر دیا. اسی لیے نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. وقت پورا ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑے پیارے انداز میں قرآن میں اپنے بندوں سے کہا ہے، قل لعبادی، آپ میرے بندوں سے کہیے. دیکھیے کتنا یہ لفظ ہے جو عربی کا بڑا پیارا لفظ ہے. میرے بندے، آپ میرے بندوں سے کہیے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. یقیمون الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. اس سے پہلے کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ رہے اور کوئی دوستی نہ رہے. جب یہ سودے بازی کا معاملہ ختم ہو جائے، یہ لین دین کا معاملہ ختم ہو جائے اور کسی کی کوئی دوستی کام نہ آئے، اس سے پہلے آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں پر خرچ کریں. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں. ہم جیسے کہ بہت مشقتیں برداشت کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور اس طرح سے پڑھ لکھ کر محنت کر کے ہم کامیاب ہوئے، لہٰذا تم بھی ایسے ہی کامیاب ہو. یہی معاملہ ہمارا دین میں بھی ہونا چاہیے. یہ ہوگا تبھی جب دین کی اہمیت سمجھی ہوگی، جب نماز اس طرح سے ادا کی ہوگی. تو جب اگر ہم نماز کی اہمیت سمجھتے ہیں تو بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں گے، بتائیں گے کہ یہ اہم چیز ہے، اس کو تمہیں بھی زندگی میں اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ہی فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے، نماز کا حکم دیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیے. اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور اس پر جمے رہیے.
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، بلکہ یہ نماز ہم پڑھوا کے کوئی اپنا فائدہ نہیں کرتے، ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو الٹا دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت کا بہترین انجام یہ تو تقویٰ کے لیے، جو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، آخر کا بہتر انجام اسی کے لیے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، نماز جس نے چھوڑی گویا کہ اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ نماز ہمیں قائم کرنی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کے لیے، ہمیں نماز قائم کرنی ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، اس کے فائدے ہیں، پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ ہمارا تزکیہ کے لیے بہترین عمل نماز ہے، نماز اگر ہم سمجھ کر پڑھتے رہیں تو ہمارا تزکیہ ہوتا رہے گا۔ اب میں ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے جو اللہ تعالیٰ نے دعا ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں کوٹ کی ہے، میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے مالک مجھے بخش دے، ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جب کہ حساب کا دن قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔